السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 59 60، یہ 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، یعنی آیت کریمہ کا جو تسلسل ہے وہ پیچھے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے اپنی مہربانیوں کو، اپنے قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ کے اوپر کمپلیٹ باخبر ہے۔ اور یہ جو باخبر ہے اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ نے اس کا ڈیفینیشن دیا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہی اللہ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آسمان، تمام کے تمام آسمان، زمین اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے۔ تمام کا انتظام، تمام چیزوں کی تدبیر، ہر چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کس کی ذمہ ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، آگے بھی ہے آیت کریمہ میں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ہر چیز کا انتظام، ہر چیز کی تدبیر، ہر چیز کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ وہی رحمان ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہی تمام بندوں کا مالک ہے، حقیقی مالک۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ نے آسمانوں اور زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر کے اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، الرحمن علی العرش استوى، یا یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوا۔ یہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم ترین اور بنیادی جز ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ جو آدمی یہ نہیں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے، لیکن رب العالمین کا جو علم ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی دور سے پکارتا ہے، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی نزدیک سے پکارے، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی زور سے پکارے، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ دلوں کے اندر اگر کوئی خیال ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ بالکل کالی سیاہ رات میں کالا پتھر اور کالے پتھر پر رینگنے والی کالی چمٹی کے چلنے کی دھمک کی آواز کو بھی رب سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین، آسمان اور اس کے درمیان تمام چیزوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔
ہم لوگوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستقر ہے، ٹھہرا ہے. لیکن کیسے ٹھہرا ہے ہم نہیں بول سکتے. کسی سے ہم اس کو تشبیہ نہیں دے گا اس سے ہے ایسے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، اور جیسا ہے جتنا ہے اتنا ہی ایمان لانا ہے. ابھی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے نا، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آدمی کا بھی ہاتھ ہے. اب کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ کیا آدمی کے ہاتھ کی طرح سے ہے یا بندر کے ہاتھ کی طرح سے ہے، تو یہاں پر وہ اپنے ایمان میں ختم. اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شان کے مطابق، جیسا اللہ کی شان ہے اللہ کی شان کے مطابق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی طرح سے. یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ویسے ہی یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، پورے کائنات میں محیط ہے. ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا عرش ہے، اللہ کا جو عرش ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے. اتنا ہی بتائیں گے جتنا قرآن و حدیث میں. اللہ کا عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، ہم اس کے ڈائمنشن کو بالکل بیان نہیں کر سکتے. البتہ قرآن و حدیث سے اور نصوص سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اوپر ایک کرسی ہے جس پر اللہ مستوی ہے. اور جو عرش ہے اور جو کرسی ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا میدان ہے اور میدان کے اندر ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوئی ہے. ویسے ہی عرش کے مقابلے میں کرسی ہے، اور کرسی کے مقابلے میں جو یہ دنیا ہے بالکل ویسے ہی ہے. یہ ساتوں آسمان کو ایک جگہ ملا دیجئے، ساتوں آسمان کو ایک جگہ ملا دیجئے اور کرسی کے مقابلے میں ایک بڑا میدان ہے جس میں ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوئی ہے. دنیا بالکل اتنی ہے. عرش کے بارے میں ہے کہ عرش میں پائے لگے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے ہیں. آسمان کے اوپر عرش ہے اور بالکل قبے کی طرح سے اس کو گھیرے ہوا ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے رہیں گے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم پورے کائنات کو اپنے انڈر میں لیے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے مستقر ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے. محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ نے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. الرحمن، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مستقر ہے، بہت سارے جگہ پر ذکر آیا ہے. کہیں پر اللہ نے اپنے ذمے لگایا، اپنی طرف منسوب کیا، اور کہیں پر رحمان کا. الرحمن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے وہی اس کا نام رحمان بھی ہے. یعنی کہ ایک انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے. جیسے میرا نام منظور ہے، ابھی لوگ مجھ کو حافظ صاحب بولتے ہیں، عالم بولتے ہیں، یہ میری صفت ہے. حافظ یا عالم یا شیخ جو بھی بولتے ہیں یہ میری صفت ہے، یا مولانا بولتے ہیں یہ میری صفت ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے. اور رحمان جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے آپ اللہ کہیے یا رحمان کہیے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، رحمان کہہ کر کو پکارو تب بھی، اللہ کہہ کر کو پکارو تب بھی، یہ سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. وہ یا رحمان اللہ کا نام ہے، اسی لیے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استوى کہا. رحمان کی طرف استوا کو جو ہے اللہ نے منسوب فرمایا اور کہا فاسأل به خبیرا. رحمان کون ہے اس کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہے تو کسی باخبر سے پوچھو. باخبر کا مطلب ایسی ذات، ایسا انسان جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کیا ہو، اللہ کے بارے میں جانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کیا ہو. اور اگر اس کے بارے میں بات ہوگی تو اس میں سب سے آگے کس کا نام آئے گا؟ اللہ کے عبد رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو علی الاطلاق دنیا اور آخرت دونوں میں اولاد آدم کے سردار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، جن کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. وہی امام محکم ہے. جس آدمی کی بات یا جو بھی بات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے میچ کرے گا وہی حق ہے، اور جس کی بات یا جو بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کے افعال سے میچ نہیں کرے گا وہ بالکل ردی ہے، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو۔ ابھی لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں بلا فلاں اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے امام، کیا انہوں جھوٹ بولتی ہیں؟ انہوں کیا بولتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، ان کی بات اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ کر رہی ہے وہ بات حق ہے، اگر ان کی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے میچ نہیں کر رہی ہے وہ بات حق نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ان کی بات مانو، ان کو سنو کہ وہ رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، کیونکہ خبیر جو لوگ ہیں ان میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ نساء میں کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کو کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کدھر لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، باقی کسی کی طرف نہیں کہا، دوسرے نبیوں کی طرف نہیں کہا، موسیٰ عیسیٰ فلاں چلا کی طرف نہیں کہا کہ فلاں پیغمبر نہیں، اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ خبیر میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ساری باتیں کہا جا رہا ہے کفار و مشرکین کو، یاد رکھ لیجیے گا، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہے مکہ کے کفار و مشرکین کو، لیکن اس کے اندر اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہم کو اپنا کریکشن کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے عمل کو بدلنا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم کو بدلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَٰنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، حالانکہ رحمان اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، پورے دنیا کو، پورے کائنات کو، پوری مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ ابھی انسان کے لیے اگر لفظ آتا ہے تو من کا لفظ آتا ہے، من ہوا، کون ہے وہ، لیکن یہاں پر کہا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو رحمان نام سے چڑ، رحمان نہیں چاہیے ہم کو، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے رحمان نہیں چاہیے ہم کو، بہت چڑھتے تھے رحمان کے نام سے، اسی لیے کہا ومر رحمان۔ کیوں کہا ومر رحمان؟ ومن رحمان کیوں نہیں کہا ومر رحمان کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمان نام کو وہ حقیر سمجھتے تھے، اس سے چڑھتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو رحمان کو سجدہ کرو تو بھڑک جاتے تھے وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں تھے، رحمان کو جانتے تھے لیکن چڑھتے تھے، کیونکہ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پیاری صفت ہے، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے تمام صفات میں سب سے بہت پیاری صفت ہے رحمان۔ رحمان بہت پیاری صفت ہے، رحمان کے اندر جو رحمت جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، دنیا اور آخرت دونوں میں، انسان مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے وہ رحمان ہے، سب کے لیے وہ رحمان ہے، رحمان سب کے لیے، حالانکہ رحیم صرف مومنوں کے لیے، رحمان سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو نفرت سے، حقارت سے وہ کہتے ہیں کہ وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو سجدہ کرنے کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، مطلب جو دعوت لوگوں کے لیے خیر ہے ان کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہی دعوت ان کے لیے قابل نفرت ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جو ختم ہو رہا ہے یہاں پر سجدہ مشروع ہے، تمام مسلمانوں کو سجدہ کرنا چاہیے، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں سجدہ کرنا چاہیے؟ تاکہ شیطانوں اور کفار و مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مسلمان اللہ کا پکا اور سچا بندہ بن جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا